ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حمد و صلات کے بعد میرے عزیز ساتھیوں، الحمدللہ ربیع الاول کا حسین مہینہ شروع ہو چکا ہے اور الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم ایک بار پھر ان 12 روزہ محافل کو سجا رہے ہیں اور ان کی حاضری میں حاضر ہو رہے ہیں. تو ربیع الاول کا حسین مہینہ ہے اور 12 روزہ محافل سے پہلی حسین محفل ہے. تو اسی مناسبت سے سمجھ لیں کہ میری گفتگو تو مختصر سی ہوگی، لیکن اس مختصر سی گفتگو کا موضوع بڑا حسین ہے. کیوں؟ آپ بات کو سمجھیے گا. یہ موضوع حسین کیوں ہے؟ کیونکہ یہ حسین موضوع اس عظیم ذات کے عظیم حسن کے ان حسین پہلوؤں کو بیان کرے گا کہ جن کے حسن کے چرچے اللہ کا لارعب قرآن کرتا ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. جن کے حسن کے تذکرے خود رب العالمین فرماتا ہے. خوب سمجھ لیں کہ ہم رسول اللہ کی اوصاف اور ان کے حسن کو بیان کرنے کی ایک ادنا کوشش ہی کر سکتے ہیں، مگر مخلوقات میں کسی میں اتنی طاقت نہیں، اتنی سکت نہیں کہ وہ رسول اللہ کے اوصاف کو کما حقہ بیان کر سکے. اس لیے ہم بھی ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ کائنات میں کوئی قلم ایسا نہیں جو رسول اللہ کے تمام اوصاف کو لکھ سکے. کائنات میں کوئی کاغذ ایسا نہیں جس پر رسول اللہ کے تمام اوصاف لکھے جا سکیں، اور مخلوقات میں کوئی زبان ایسی نہیں کہ جو رسول اللہ کے کل اوصاف کو بیان کر سکے. عشاق تو اتنی بات کہہ کر اکتفا کرتے ہیں کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. 1400 سال سے ہمارے علماء اوصاف مصطفیٰ پر کتابیں لکھتے آئے ہیں، بیانات کرتے آئے ہیں، درس و تدریس کرتے آئے ہیں. لیکن جب ہم نے پیچھے مڑ کے دیکھا نا کہ ہم اوصاف مصطفیٰ اور حسن مصطفیٰ کو کتنا کور کر چکے ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ ہم نے ایک چیپٹر بھی پورا نہیں کیا تھا، ہم نے ایک باب بھی پورا نہیں کیا تھا. زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. مگر عشاق اس کو ہمیشہ سے ہی اپنے اپنے انداز میں اپنی اپنی طرز میں بیان کرتے آئے ہیں. مشہور صحابی رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں بہت عرصے تک حضور کی بارگاہ میں رہا، حضور کے حسن کے جلووں کو دیکھتا رہا. پھر میں نے سال ہا سال برس ہا برس کے بعد سوچا کہ کیوں نہ اس حسن کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے، کیوں نہ اس کو ایک شعر کی صورت میں لکھا جائے. فرماتے ہیں میں نے لکھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اب ترجمہ توجہ سے سنیے گا، بڑا محبت سے بھرا ہوا ترجمہ ہے.
فرماتے ہیں بلکہ آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جیسا حسین میری آنکھ نے تو آج تک نہیں دیکھا، دنیا بہت دیکھی ہے میں نے، لیکن آپ کے جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ لیکن اگر وہ اتنی بات کہہ کر اکتفا کرتے کہ میری آنکھ نے نہیں دیکھا تو ایک منطقی امکان پیدا ہوتا تھا۔ بات کو سمجھیے گا، حقیقت میں یہ چیز موجود نہیں ہو سکتی، لیکن ایک منطقی امکان پیدا ہوتا تھا کہ حسان بن ثابت یہ کہہ رہے ہیں کہ میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ ممکن ہے ان کی آنکھ نے نہ دیکھا ہو، لیکن کوئی ہو، ممکن ہے دنیا کے کسی کونے میں رسول اللہ سے زیادہ خوبصورت بیٹھا ہو، یہ ایک منطقی امکان پیدا ہوتا تھا۔ لیکن حضرت حسان بن ثابت نے فوراً اگلے مصرے میں آ کر اس اعتراض کو بھی رد کر دیا، فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری آنکھ نے تو نہیں دیکھا، اور یہ بات میری آنکھ تک محدود نہیں بلکہ قسم ہے اللہ عز و جل کی کہ آپ سے زیادہ حسین، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ۔ عرض کرتے ہیں کہ حضور کا حسن کتنا زیادہ کیوں ہے؟ اب صحابی رسول کا عقیدہ سنیے گا، فرماتے ہیں خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ فرماتے ہیں کہ حضور آپ تو وہ ہیں کہ جن کو ہر چھوٹے بڑے عیب سے پاک پیدا کیا گیا ہے۔ اب صحابی کہہ رہے ہیں، کہتے یا رسول اللہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کو پیدا فرماتے وقت آپ کی منشا کو سامنے رکھا، جیسا جیسا رسول اللہ عرض کرتے گئے ویسا ویسا اللہ حضور کو بناتا گیا، جیسا حضور کہتے گئے ویسے اللہ بناتا گیا۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ مشہور عالم دین، مشہور بزرگ، مشہور شاعر، مشہور دانشور، ہزاروں شعر لکھے آپ نے، تو آپ کہتے ہیں کہ میں ایک ایسا مقطع لکھنا چاہتا تھا کہ جو اگلی صدیوں تک پڑھا جائے، یاد رکھا جائے، لیکن ہو رسول اللہ کے اوصاف پر۔ کہتے میں نے لکھا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ بلغ العلا بکمالہ مطلب حضور اپنے کمال کے ساتھ بلندیوں پر پہنچے، کشف الدجا بجمالہ حضور نے اپنے حسن کے ساتھ، اپنے جلووں کے ساتھ ہر طرح کے اندھیروں کو پھاڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ حسنت جمیع خصالہ مطلب حضور کے سبھی اوصاف، سبھی خصائل، سبھی صفات ہی حسین ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں 3 مصرے لکھ چکا تھا، لیکن چوتھا مصرع ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ فرماتے میں بڑا پریشان کہ اگر چوتھا مصرع مل جائے بڑا حسین مقطع بن جائے گا، لیکن کہتے ہیں کہ بہت کوشش کی، اس سے پہلے بھی ہزاروں شعر لکھ چکا تھا، بہت کوشش کی، لیکن چوتھا مصرع ذہن میں نہیں آیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں اسی پریشانی کی عالم میں سو گیا، رات کو سوئے تو حضور کا دیدار ہوتا ہے، حضور کی کچہری لگی ہے، حضور تشریف فرما ہے، اور فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں دست بستہ کھڑا ہوں۔ حضور فرما رہے ہیں سعدی وہ جو 3 مصرے تم نے لکھے ہیں وہ ہمیں بھی تو سناؤ، جو 3 مصرے لکھے ہیں ہمیں بھی تو سناؤ۔ ساتھی دست بستہ عرض کرتے ہیں حضور یہ لکھے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ عرض کی حضور چوتھا مصرع ذہن میں نہیں آ رہا۔ حضور فرمانے لگے سعدی پریشان کیوں ہوتے ہو، کہہ دو صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ
اللہ جل شانہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، دحا کہتے ہیں چاشت کے وقت کو. اور اس کا میں مختصر سا شان نزول بیان کروں تو ایک مرتبہ کچھ دنوں تک حضور پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، تو کفار نے معاذ اللہ کہنا شروع کر دیا کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا ہے، معاذ اللہ کہ اب وحی نہیں آتی. تو اللہ نے تب یہ سورۃ مبارکہ نازل فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. فرمایا محبوب چاشت کے وقت کی قسم، چاشت کی نماز ہوتی ہے نا، جب سورج ابھر کر آسمان پر آ کر تمام عالم کو روشن کر دیتا ہے، اللہ نے فرمایا حضور محبوب چاشت کے وقت کی قسم اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا اور نہ مکروہ جانا، بلکہ آپ آج بھی اللہ کی بارگاہ میں ویسے ہی مقبول ہیں جیسے روز اول سے تھے. لیکن جو بات میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، دحا کا لفظی مطلب ہوتا ہے چاشت کا وقت، اس کو دحا کہتے ہیں. لیکن علماء کیا فرماتے ہیں، مفسرین اس کی تفسیر میں کیا فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہاں دحا کا لفظ تو آیا ہے لیکن یہاں دحا سے مراد ظاہری مطلب نہیں ہے، بلکہ جس طرح دحا کا وقت روشن ہوتا ہے، اللہ نے دحا کا وقت بول کر ارشاد فرما کر حضور کے روشن چہرے کو مراد دیا ہے. اور لیل سے مراد، لیل کہتے ہیں رات کو، لیکن علماء کہتے ہیں کہ یہاں رات سے مراد رات نہیں بلکہ حضور کی سیاہ زلفیں ہیں. پھر مفسرین نے کہا کہ گویا کہ اللہ یوں فرما رہا ہے، اے حبیب آپ کے اس منور چہرے کی بھی قسم اور آپ کی سیاہ زلفیں جب چہرے پر آ کر اس کے حسن کو دوبالا کر دیں، ان زلفوں کی بھی قسم، ان زلفوں کی بھی قسم اللہ ارشاد فرماتا ہے. آئیے ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں کہ حضور کی ذرا اوصاف بتا. قرآن سے پوچھا کہ حضور کا چہرہ بتا، قرآن نے کہا وَالضُّحَىٰ. قرآن سے کہا کہ حضور کی زلفیں بتا، قرآن نے کہا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. قرآن سے کہا حضور کا کشادہ سینہ بتا، قرآن نے کہا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ. قرآن سے کہا کہ حضور کے دست اقدس بتا، قرآن نے کہا يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ. قرآن سے کہا کہ حضور کی گفتار بتا، قرآن نے کہا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. قرآن سے کہا کہ حضور کی ادائیں بتا، قرآن نے کہا قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ. قرآن سے کہا کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا سلیقہ بتا، طریقہ بتا. قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. قرآن سے کہا حضور کے عظیم اخلاق بتا، فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. قرآن سے کہا حضور کی رحمت بتا، اللہ نے آیت کریمہ نازل فرما کر بات کو سمیٹ دیا، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. فرمایا ہم نے حضور کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. پہلے کیا فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اللہ عالمین کا رب ہے. آگے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو مطلب جہاں جہاں کے لیے اللہ رب ہے وہاں وہاں کے لیے حضور رحمت ہے. اور مختصر سا واقعہ عرض کر کے میں حاضری کو ختم کرتا ہوں. ہجرت کے وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق مدینہ سے مکہ جا رہے تھے تو راستے میں انہیں بھوک اور پیاس کی شدت محسوس ہوئی. اب عرب کے پہاڑ ہیں، عرب کے صحرا ہیں، وہاں کھانے کا کیا مل سکتا ہے. لیکن قریب ہی ایک قدید نامی بستی میں ایک عورت رہتی تھی، حضرت ام معبد. ان کی مہمان نوازی بڑی مشہور تھی. حضور ان کے پاس تشریف لے گئے، جا کر ان سے کہا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، کہا اگر آپ کے پاس کھجور، دودھ یا گوشت کچھ بھی ہے تو وہ آپ ہمیں دے دیجئے، ہم بدلے میں آپ کو اس کی قیمت ادا کرتے ہیں. وہ کہنے لگی کہ میں بہت مہمان نواز ہوں، اگر میرے پاس ہوتا تو یقین مانیے میں بغیر قیمت کے دے دیتی،
لیکن آج کل قحط پڑا ہوا ہے، تو معاف کیجیے کہ گھر میں کچھ نہیں ہے۔ حضور فرمانے لگے کہ وہ جو بکری کھڑی ہے، اگر اجازت دو تو اس کا دودھ نہ دھو لیں۔ وہ عرض کرنے لگی کہ میرے شوہر بکریاں چراتے ہیں اور وہ ساری بکریوں کو لے کر گئے ہیں، یہ بکری تو اتنی کمزور ہے کہ ان کے ساتھ چلنے کے قابل نہیں، یہ تو دودھ کیا دے گی، لیکن اگر آپ دودھ دھونا چاہتے ہیں تو آزما کے دیکھ سکتے ہیں۔ حضور نے کہا وہ ہمارا مسئلہ ہے، تم اجازت دیتی ہو؟ اس نے کہا بسم اللہ۔ حضور نے فرمایا بکری کو لایا جائے، بکری آئی، حضور نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھا اور بکری کی پشت پر ہاتھ پھیر دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ جو بکری چلنے کے قابل نہیں تھی، حضور کے دستے اقدس پھیرنے کی دیر تھی، اس نے خود اپنی ٹانگیں کشادہ کر لی کہ میرا دودھ دھویا جائے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ میں کوئی ضعیف روایت بیان نہیں کر رہا، متعدد کتابوں میں صحیح روایت سے یہ سند ہے۔ حضور نے فرمایا کہ گھر کا سب سے بڑا برتن لایا جائے، سب سے بڑا برتن لایا گیا، دودھ سے بھر گیا۔ حضرت ام معبد نے پیا، حضور نے پیا، صدیق اکبر نے پیا۔ اس کے بعد آپ چلے گئے، گھر کے سارے برتن بھر گئے۔ حضرت ام معبد کتنی خوش تھی کہ پوچھنے کا انہیں یاد نہ رہا کہ آپ کا نام کیا ہے۔ جب شام کو آپ کے شوہر گھر آئے نا، انہوں نے دیکھا کہ میری غریب جھونپڑی میں دودھ کیسے، اور دودھ بھی تھوڑا بہت نہیں، گھر کی پلیٹیں تک دودھ سے بھری ہیں۔ انہوں نے اپنی بیوی حضرت ام معبد سے پوچھا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا؟ ہمارا ذوق کہتا ہے، انہوں نے بھی کہا ہوگا گلوں کا رنگ لیے شکل یار گزری ہے، میری نظر سے مکمل بہار گزری ہے، وہ ایک بار جہاں سے گزر گئے ہیں نصیب، ہزار بار وہاں سے بہار گزری ہے۔ کچھ لمحے وہ ٹھہرے جو کسی پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے۔ تو حضرت ام معبد کو آپ کا نام تو نہیں پتا تھا، لیکن آپ نے خود سے نام رکھ لیا مبارک، کہا مبارک آئے تھے۔ اس کے بعد آپ کے تذکرے بتانے لگے، انہوں نے اس کے بعد معمول بنا لیا، جب بھی ان کے شوہر گھر آتے کہتے کھانا بعد میں لگانا ہے، پہلے مبارک کے تذکرے سناؤ، کھانا بعد میں لگانا ہے۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ ایک دن حضرت ابن معبد اپنے بیٹے کے ساتھ مدینہ میں کسی کام کے لیے گئی، تو ان کے بیٹے نے دیکھ لیا صدیق اکبر جا رہے ہیں، ماں کی نظر نہیں پڑی۔ صدیق اکبر کو دیکھ کر بچے نے بولا فصاح الطفل یا امی ھذا صاحب المبارک، بچے نے چیخ کر کہا کہ اے ماں یہ مبارک کے ساتھی جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، ان کی ماں نے ان سے کہا کہ ہمیں بتا دیجئے مبارک کہاں ہوتے ہیں۔ صدیق اکبر کو کیا پتا کہ مبارک اب کن کو کہہ رہے ہیں، انہوں نے تو اپنے طور پر نام رکھا تھا۔ صدیق اکبر ان کو بارگاہ نبوی میں لے گئے اور یہ دوسری بار ملاقات تھی زندگی میں صرف، لیکن ام معبد نے دوسری بار ملتے ہی حضور کا کلمہ پڑھ لیا، دستے اقدس پر بیعت ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ صحیح کہا کرتے تھے، کہتے تھے کہ حضور کوئی معجزہ نہ دکھاتے، نہ چاند کو دو ٹکڑے کرتے، نہ ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریوں کو کلمہ پڑھاتے۔ فرماتے ہیں کہ حضور کا چہرہ ہی اتنا خوبصورت تھا، لوگوں نے دیکھتے جانا تھا، کلمہ پڑھتے جانا تھا۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خان سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے قرآن نے کہا تھا فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہم وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا۔ قرآن کہتا ہے کہ جب مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا نا، تو انہوں نے کہا یہ تو کوئی انسان نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو اللہ کا کوئی عزت والا فرشتہ ہے۔ علماء پھر کہتے ہیں کہ وہ یوسف علیہ السلام کے کہ جن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے انگلیوں کے ٹکڑے کر لیے، یہ ہمارے آقا کی شان ہے کہ جن کی انگلی کا اشارہ دیکھ کر چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آج خوبا ہمدارن تو تنہا داری۔ باتیں تو بہت ہوتی ہیں لیکن وقت کی قلت ہے تو میں زیادہ باتیں نہیں کرتا۔
میں شکر گزار ہوں تمام حضرات کا جنہوں نے مجھے موقع دیا، اور اگر وقت زیادہ لگ گیا ہو تو میں معذرت خواہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔